الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ اپنے مرکز سے دور اگر نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، مرخ شعلوں سے ٹکراؤ گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدم سے چلو تصادم سے بچو، کہ تیز قدم سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست ہو جاؤ گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ علماء قوم و ملت، عمائدین پابند شریعت اور عزیز طلبہ، اس کرۂ ارض پر بہت سی قومیں آباد ہوئی۔ ہر قوم کے پاس ایک تسخیر عالم کا عزم مصمم تھا۔ اسی عزم مصمم کو لے کر قوموں نے ترقی کی، شاہراہوں کی طرف پیش قدمی کی۔ بہت سی قوموں نے اپنے عروج کے تیز رفتار گھوڑوں کو اس عالم کے میدانوں میں دوڑایا۔ بہت سی قوموں نے عالم فانی کے اسٹیج پر نمودار ہو کر عالم انسانیت کو اپنے کردار سے آگاہ کرایا، اور اتنی بلندی حاصل کی کہ لوگوں نے گمان کر لیا کہ عروج و اقتدار کی زمام انہی کے ہاتھوں میں رہے گی، عزت و سربلندی کی سربفلک چوٹیاں انہی کے حصے میں رہے گی، اس لیے کہ وقت کا دیوتا ان پر مہربان ہو گیا گی۔ مگر جب غرور و تکبر اور جنون مال و زر نے ان کو خدا کا نافرمان بنا دیا، ان کا شمار خدا کے عاصی بندوں میں سے ہونے لگا، تو ان کی اقتدار کی موجیں جو آسمان کو چھو رہی تھی، سمندر کی تہ میں خاموش ہو کر رہ گئی۔ مگر چھٹی صدی عیسوی میں ایک قوم اٹھی جو دیکھتے ہی دیکھتے سارے عالم پر غالب آ گئی۔ فرعون وقت اور نمرود زمانہ کو اپنے پیروں تلے کچل دیا، وقت کی سپر پاور طاقتوں کو سر نگو کر دیا، باطل کو صفحہ دہر سے مٹایا، کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا، اس کو اپنے سجدوں اور جبینوں سے آباد کیا، اسلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ دنیا کی تمام قوموں میں سے مسلمان اللہ کے نام پر آگے بڑھا، کبھی دریاؤں میں تو کبھی خشکیوں میں اللہ کے نام پر لڑائیاں لڑی۔ کلمہ اذان کو افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں بلند کیا۔ بقول شاعر مشرق، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہ تو تھی ایک مسلم قوم کی زندہ اور تابندہ حقیقت، مگر جب مسلم قوم بھی خدا کی نافرمان اور عاصی بن گئی تو ذلت ان کے سروں پر چھا گئی۔ آج ہمارے اقوال و افعال سے اسلاف کا تابناک ماضی ایک افسانہ لگتا ہے، حالانکہ وہ افسانہ ہے نہ فرضی کہانی، بلکہ وہ تو ایک داستان پارینہ ہے جسے بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے نہ کار عمل۔ وارثان علوم نبوت، آج مسلم قوم تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ دنیا کی تمام باطل طاقتیں اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوشاں ہے، مگر مسلم قوم اس سے غافل ہے۔ آج اغیار ہماری زب و حالی سے خوش ہے، آج ہمارے نوجوان نگی تہذیب کے دل دادا ہے، تہذیب یورپ کے عشق میں اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ تحفظ اسلام اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہو۔ آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں، پہلے جیسا دین اسلام کے لیے جذبہ نہیں۔ جس قوم نے کل پوری دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دیا تھا، آج وہ قوم خود غیر مہذب اور غیر متمدن ہے۔ جس قوم نے کل پوری دنیا کو بہادری اور سرفروشی عطا کی تھی، آج وہی قوم نامرادی اور بزدلی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ جو قوم کل پورے اقوام عالم کی حاکم تھی، آج وہی قوم پورے اقوام عالم کی محکوم ہے۔ جس قوم کا ایک ایک فرد کل تک پورے عالم کی قیادت کرتا تھا، آج وہی قوم کسی قائد کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ آخر زمانے میں اتنا بڑا انقلاب کیوں آیا؟ قوم بھی وہی ہے، مذہب بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، آخر زمانے نے اتنا بڑا پلٹا کیوں کھایا؟ آخر ہم سوچتے کیوں نہیں ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ کل بیدار تھے آج سو گئے۔ دنیا کی تمام باطل طاقتیں ہمیں برباد کرنے کے لیے آج بیدار ہے، مگر ایک قوم مسلم خواب خرگوش میں مدہوش ہے۔ بقول شاعر،
تمہاری غفلت و سستی پر خود عبرت بھی روتی ہے، کہ قوم مسلم تمہاری غفلت و سستی پر خود عبرت بھی روتی ہے، سبھی بیدار ہے ایک قوم مسلم ہے کہ سوتی ہے۔ اے امت اسلامیہ، تیرا ماضی تو بڑا تابناک تھا، مگر آج تیرا حال تاریخ ہے۔ تیرا ایک فرد کل تک صرف ہزاروں پر گرا تھا، مگر آج تیری بھیڑ کروڑ ہاں کروڑ بتلائی جاتی ہے، مگر سب کے سب اسلام سے ناواقف، دل مردہ، قلب بے محبت، ہاتھ نصرت غیبی سے خالی، سر غیروں کے آگے جھکا ہوا، پیروں میں استقامت نہیں، دلوں میں اسلام و حضور کی محبت نہیں، آنکھوں میں وہ ملال نہیں جو تیرا خاصہ تھا، بازو میں وہ جوامردی نہیں جو تیری نشانی تھی۔ امت اسلامیہ کے پاسبانوں، کیا تم نے اپنی حقیقت کو بلا دیا؟ کیا تم نے اپنے اسلاف کی ناقابل فراموش داستان کو فراموش کر دیا؟ کیا تجھے وہ طارق بن زیاد یاد نہیں جس نے اندلس کے ساحل پر اتر کر اپنی کشتیاں جلا دی اور ایک ایسا خطبہ دیا جس نے پورے لشکر میں تلاطم برپا کر دیا تھا؟ محمود غزنوی طارق بن زیاد نے فرمایا، اے امت مسلمہ کے جیالو، یہ تمہارے دشمن کا ملک ہے، تمہارے آگے دشمن ہے، تمہارے پیچھے سمندر ہے، جسے چاہے تم اختیار کر لو۔ اگر تم خوراک کے کھاؤ گو، دشمن سے چھین کر حاصل کرو۔ اگر تمہیں لباس کی ضرورت ہے، دشمن سے حاصل کرو۔ اگر تمہیں وطن کی ضرورت ہے، اندلس کو فتح کر کے اپنا وطن اور مسکن بناؤ۔ ایک امت کے جیالو، کیا تم نے جلال الدین خارزم شاہ کو بلا دیا، جن کی بہادری اور استقامت نے دنیا کے سب سے بڑے ظالم بادشاہ چنگیز خاں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا کیا ہی خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا یہ بچہ ہے؟ کیا تم نے صلاح الدین ایوبی کے نام کو فراموش کر دیا، جن کا نام آج تک اسرائیل اور صلیبیوں کے محل میں زلزلہ برپا کر دیتا ہے؟ سرفروشان دین مبین زمانے میں اتنا بڑا انقلاب اور اتنا بڑا پلٹا اس لیے کھایا کہ آج مسلم قوم نے شریعت اسلامیہ اور اس کے حکام پر مضبوطی اور استقامت کے ساتھ عمل کرنا چھوڑ دیا، دین حق کے بجائے دین سنائیوں کے دلوں میں اتر گیا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مسلمانوں معاف کرنا، اگر آج مسلمان آکاش سے تارے توڑ لائے، زمین سے چاند پر پہنچ جائے، سورج کی کرنوں کو مسخر کر دے وے، فضا پر قابو پا لے وے، سائنسی تحقیقات میں اعلیٰ سے اعلیٰ ریکارڈ قائم کر لے وے، اعلیٰ ذہانت اور نکتہ آفرینی کے مالک بن جائے، مگر ان سے امت اسلامیہ کے مستقبل کے روشن ہونے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ سرفروشان دین مبین، تم جس ذلت کا سامنا کر رہے ہو اس سے نکلنا چاہتے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم شریعت اسلامیہ پر مضبوط اور استقامت کے ساتھ عمل کرو اور ذرا پیچھے ہٹو، اتنے پیچھے ہٹو کہ 1400 سال پہلے پہنچ جاؤ۔ ذرا کرنے اول کو آواز دو تو صحیح، پھر دیکھو امت اسلامیہ کا مستقبل کیسا روشن نظر آتا ہے۔ پیچھے کی طرف لوٹ ایک گردش ایام تو۔ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کے مستقبل کو ماضی کی طرح تابناک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔